آپ پی ٹی آئی کے چیئرمین نے جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا ہے جس کا باقاعدہ آغاز ہونے جا رہا ہے. کیا پہلے کارکنوں کی گرفتاری عمل میں لائی جائے گی، کارکن گرفتاری دیں گے یا آپ کی لیڈرشپ دے گی؟ میرے سوال کا پہلا پورشن یہ ہے، اگر الیکشن ہوتے ہیں اور الیکشن میں بھاری اکثریت سے پی ٹی آئی آ جاتی ہے، حکومت بنا لیتی ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں جو آٹا آج 250 روپے کلو ہے، کیا عوام کو وہ دوبارہ 50-60 روپے کلو میں مل جائے گا سر؟ دیکھیے، آپ کا پہلا سوال جو ہے وہ پارٹی نے فیصلہ بھی کر لیا ہوا اور اعلان بھی کر دیا ہوا، اور وہ بار بار یہ سوال پوچھا جاتا ہے. اس میں اپنے تقریباً تمام بڑے لیڈران جو ہماری پارٹی کے ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، ان سب نے اس کا بڑا واضح اعلان کر چکی ہے پارٹی کہ پارٹی کے لیڈران بھی گرفتاری دیں گے اور ورکر بھی دیں گے، اور یہ اکٹھے ہی ہوگا. اور پارٹی اپنے طریقے سے اپنی سوچ کے یہ فیصلہ کرے گی کہ کہاں کس نے کب گرفتاری کرنی. دوسرے آپ کے سوال کا جو ہے کہ آٹا کیا اسی دن 250 روپے کا ہو جائے گا؟ نہیں، اس دن 250 روپے کا نہیں ہوگا. کیا اس ایک مہینے میں 250 روپے کا ہو جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا. اگر فار ایگزامپل آپ کسی بندے کو دھکا دے کے اس کا بازو توڑ دیتے ہیں تو جس ڈاکٹر کے پاس جائیں گے وہ ایک دن میں اس کو ٹھیک نہیں کہا، وہ کہیں گے اس نے میرا 1 گھنٹے میں بازو توڑا، آپ 1 گھنٹے میں ٹھیک کر کے دیں. ایسا نہیں ہوتا. چیزیں خراب کرنے میں بہت آسانی سے ہو جاتی ہیں، ان کو ٹھیک کرنے میں بڑا وقت لگتا ہے. جب حکومت آئے گی وقت لگے گا، لیکن آپ کو یہ وعدہ ہے کہ درست سمت کام شروع ہوگا. آٹا یہ نہیں ہوگا کہ آٹا جان بوجھ کے بھلے 500 کا ہو جائے تو جو کابینہ ہے وہ 84 لوگوں پر چلی جائے گی. یہ نہیں ہوگا کہ شہباز شریف صاحب کے جو کام کرنے والے ملازم ہیں وہ بھی جہاز استعمال کر کے باہر جائیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ سارے وزیر جو ہیں وہ باہر کے دوروں کے اوپر ہوں گے. آپ مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، میں آپ کو افسانوں کی بات نہیں کر رہا. عمران خان کی حکومت میں آپ سب کچھ دیکھتے رہے کہ ہم نے کس طریقے سے پیسے کی بچت کی. کسی اور زمانے کی بات نہیں کر رہا، آپ ہی کی زندگی میں. بس آپ کہتے ہیں نا ایوب کا زمانہ ایسا تھا، آپ کہتے ہیں بھٹو کا زمانہ. یہ زمانہ آپ نے جیا ہوا ہے، دیکھا ہوا ہے کہ عمران خان کے زمانے میں کسی وزیر کی کسی مشیر کی یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ سرکار کا پیسہ ضائع کر سکے. اور اگر کوئی ایسی مثال ہے تو آپ کوٹ کر دیں گے، یہ پیسہ ضائع کرتے تھے آپ لوگ. تو درست سمت میں سفر شروع ہوگا، لیکن وقت لگے گا. جتنی یہ خرابی کر کے گئے ہیں، میں آپ کو واضح بتا دوں 25-30 سال لگیں گے پاکستان کو ٹھیک کرنے میں. کتنے لگیں گے؟ 25-30 سال. جس طریقے سے ملیشیا کو لگے 30 سال. مہاتیر محمد کو انہوں نے لیڈرشپ دی، اس نے ملیشیا کو بدلا اور اس کو 25-30 سال لگے. آپ کو یہ بات نہیں پسند نہ کیجئے. آپ کا بیٹا پیدا ہوا، وہ بڑا ہونے میں 18 سال لگتے ہیں اسے. 18 سے پہلے نہیں ہو سکتا وہ کام. 18 سال کے بعد ہی اس کے شناختی کارڈ بنتا ہے. تو اسی طریقے سے جو پاکستان میں جتنا بگاڑ ہے وہ بگاڑ سیدھا کرنے میں یہ 2 دہائیوں کا سفر ہے، کم از کم 20 سے 25 سال کا. اب اللہ میاں خان صاحب کو زندگی دے، ان کو رکھے اتنا لمبا عرصہ، اور ان کی زندگی کے بعد بھی ہمیں اچھے لیڈران دے، تو پھر پاکستان کا یہ سفر رہے گا. یہ جو ہماری شعبدے بازیاں نا، آپ آئیں گے آپ 250 کا کر دیں گے آٹا، آپ 200 کا کر دیں گے، انہی شعبدے بازیوں نے پہلے ہمیں مروایا ہے. اور اسی طرح کے گرم جو اعلانات لوگ فرماتے ہیں وہ اس کے بعد قوم بھی سمجھتی ہے کہ شاید پتہ نہیں آتے ہی کیا ہو جانا ہے، کس طریقے سے کوئی نئی بیٹری لگ جانی ہے ملک کو. ملک یہی ہے، قرضوں کے اندر ڈبو دیا ہے، تباہی اس کی نکال دی ہے. جنہوں نے ڈالر 200 سے نیچے کرنا تھا وہ اب 300 کے اوپر لے گئے ہیں. تو آپ کے سامنے اس کو اب واپس کرتے ہوئے بہت وقت لگنا. سر مریم نواز یہ کہہ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ نون لیگ میں آنے کے لیے منتیں کر رہے ہیں. اس کا میں جواب آج دیا ہے کورٹ میں. تو پھر تو فوری طور پر آپ کو کورٹ کے باہر میں پریس کانفرنس کر رہا تھا، وہاں میں نے جواب دیا ہے کہ اگر ایسا کام ہے تو الیکشن کروائیں، 9 کو آ جائیں، میدان میں نظر آ جائے آپ کی ٹکٹ کون لیتا ہے، ہماری ٹکٹ کون لیتا ہے. سر بلاول بھٹو یہ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان توبہ اور معافی کر لیں تو ڈیموکریسی پہ بات ہو سکتی ہے. کس سے توبہ اور معافی کر لیں؟ اللہ میاں سے یا بلاول سے؟ کیونکہ آج کل تو وہ بھی اللہ میاں ہی توبہ نعوذ باللہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کا مکمل یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ چھوڑ دیں نواز شریف کو بھی اور مولانا صاحب کو بھی چھوڑ دیں، صرف ہمارے ساتھ بات کریں تو ان کے مسائل کا حل ہمارے پاس ہے. آپ کو ہماری پوزیشن پتہ ہے، ہم بات کرنا چاہتے ہوتے تو بہت پہلے کر لیتے. یہ پہلے توبہ کریں، لوٹا ہوا پیسہ واپس کریں. جو انہوں نے اس ملک کی طے سے طے بٹھائی ہے اس سے پہلے اپنے آپ کو عوام کے سامنے پیش کریں، معافی مانگیں، وہ پیسہ واپس کریں. تو پھر پاکستانی عوام انہیں معاف کر دے گی تو ہم بھی کر دیں گے. سر یہ کہتی ہے کہ جو آئی ایم ایف سے معاہدہ ہے یہ عمران خان کا کرتا ہے، ہم اس کو فالو اپ کر رہے ہیں تو نہ کریں. دوسرا یہ ہے تسی پہلا کہڑا عمران خان نے دسے ہوئے سارے کام کیتے ہیں جڑا ضروری کرنا ہے. وہ کہتی ہے عمران خان کی وجہ سے مہنگائی آئی ہے. نہیں، مہنگائی تو آئی ہے جو انہوں نے وہ فرائنگ پین کے ساتھ کپڑے استری کیے ہیں. وہ گیس اتنی استعمال کر دی باجی نے کہ اس سے گیس کی قلت ہو گئی پاکستان میں اور ذخائر مہنگے ہو گئے. اگر یہ کپڑے استری سے ہی صاف کرتی اور استری کے ساتھ ہی
فرائنگ پین کی بجائے تو پاکستان میں نہ بجلی کا بحران ہوتا نہ گیس کا ہوتا. تو جس طرح کی میں نے ابھی بات کی ہے نا, مریم صفدر صاحبہ اکثر ایسی ہی باتیں کرتی ہیں. تو تو شہباز جیسے شریف یہ میری کہتے بات پہ ہیں- آپ کو ہنسی آ رہی ہے, ہماری بہن ہے, ہمشیرہ ہے ہماری, آپ ان کی بات بھی سنا کریں, ہنس دیا کریں. شہباز شریف یہ کہتے ہیں کہ میں کپڑے بیچ کر عوام کو آٹا دوں گا, اس پہ آپ کیا؟ نہ بیچے, ننگے برے لگیں گے.